अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी उनको लेते हैं, ताकि आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जो आप मुझसे कर सकें। आप भी कॉल करना चाहें या बात करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110001005 पर। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसलिए कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। अगर हम इसी तरह का बात करें हमारे पसमानदा इलाकों में बच्चों की पैदाइश 60% अगर एक परसेंटेज में लिया जाए तो दाइयों के हाथों होती है, और इस तरह गैर तरबियत याफ्ता औरतों की वजह से बहुत सारी माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हर साल 8,000 के लगभग माएँ फिस्टुला का शिकार होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, हम किस तरह इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है यूएनएफपी का, जिसमें करंटली ये कैंपेन है कि किस तरह हम 49 कंट्रीज, इसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान है, जिसको ख़त्म किया जाए। आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर सज्जाद अहमद सिद्दीकी को। ही इज़ अ नेशनल प्रोग्राम मैनेजर फिस्टुला प्रोजेक्ट पाकिस्तान, और हमारे साथ थोड़ी ही देर में फ़ोन कॉल पे मौजूद होंगी प्रोफेसर पुष्पा सिरीचंद, फिस्टुला सर्जन एंड गायनाकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सज्जाद, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। डॉक्टर साहब, फिस्टुला एक व- ऐसा मसला जिसके बारे में मैं चाहूँगी कि हम इस वक्त आप एज अ प्रोग्राम मैनेजर पाकिस्तान, हमारा क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह हम इस पे काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अंबर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हॉट FM1 का 105 का कि उन्होंने इस टॉपिक को चूज़ किया और इंटरनेशनल फिस्टुला डे के हवाले से इस प्रोग्राम को में मुझे बुलाया। पाकिस्तान में ये प्रोग्राम 2006 से शुरू हुआ और ये UNFPA की सपोर्ट से एक इनिशिएटिव था ग्लोबल, जो 2003 में शुरू हुआ टू एंड ऑब्स्ट्रक्टेड फिस्टुला। 50 कंट्रीज इसके अंदर थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल रहा, और हमने पाकिस्तान में 2006 में इस बीमारी के मुतालिक आगाही भी शुरू की, और ऐसी ख़वातीन जो इस बीमारी में मुब्तला थी उनका फ्री सर्जिकल ऑपरेशन भी शुरू की, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, दवा से इसका इलाज नहीं होता। और जो ये बीमारी है ये इतनी ज़्यादा आइसोलेट कर देती है मरीज़ को, स्टिग्मा की वजह से, शेयर ना करने की वजह से। कम्युनिटी इसको शेयर नहीं करती कि भाई हमारी किसी औरत का इस तरह पेशाब या पखाना बह रहा है, और उसके पास से हर वक्त क्योंकि स्मेल आती रहती है, इसलिए उसको घर से भी बाहर रखा जाता है और उसके साथ आम लोग मिलते जुलते नहीं हैं। और वो मुख्तलिफ़ किस्म के तोहमात जो हमारे यहाँ पर होते हैं कि भाई ये पता नहीं कौन सा गुनाह इसने किया था कि इस औरत को ये बीमारी हो गई और इस तरह ये पलीत हो गई है, इस पे किसी का साया हो गया है, इस पे जिन्नात आ गए हैं। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमने ऐसे मरीज़ देखे हैं पिछले 16-18 सालों में कि जिन्होंने किसी इंसान के साथ बात नहीं की, इस वजह से कि लोग उसके करीब नहीं जाते। खाना एक अलग कमरे में रख दिया जाता है, वहाँ खाना खाती है और वहीं पर पेशाब पखाने में पड़ी रहती है। तो ऐसी औरतों की ज़िंदगी बिल्कुल समझ लें कि बहुत ही अजीरन होती है। UNFP का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया पाकिस्तान में, और इन औरतों को न सिर्फ हम इलाज मुआवजे की सहूलत देते हैं, बल्कि इनके सफरी अखराजात भी UNFP बर्दाश्त करता है। बिल्कुल डॉक्टर सजाद, और मैं इसमें ऐड भी करूंगी कि गोही की गोड, जो हमारा कोही हॉस्पिटल गोड है जी। गोही गोड, और वो इस तमाम औरतों का वहाँ पर फ्री सर्जरीज भी की जाती हैं। जी सामीन, अभी छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक है, और इसके बाद हमारे पास फ़ोन कॉल पे प्रोफेसर पुष्पा सिरीचंद भी मौजूद होंगी, और हम मज़ीद इस पे डिटेल्स जानना चाहेंगे कि इस बीमारी की क्या वजूहात हैं और किस तरह हम अपने पसमानदा इलाकों में इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं।
ڈاکٹر سجاد تھوڑی سی ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے پاکستان میں تو اس میں ہم اسپیسیفکلی صرف کن رورل ایریاز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس وقت؟ امبر یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں اس کے اندر پورے پاکستان بلکہ نیبرنگ کنٹریز لائک افغانستان کے کچھ میں ہمارے آتے ہیں اور ہمارے پاس 9 ریجنل سینٹر ہیں. 9 سینٹر ہیں کراچی کے علاوہ 8 اور ہیں جس میں ملتان، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد، لاڑکانہ شامل ہیں. اور یہاں پر بھی مریض جہاں کہیں سے بھی ٹریول کرے قریب ترین علاقے سے اس کی ٹریول کاسٹ بھی ہم اس کو بیئر کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر سجاد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سامعین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر پشپا کو فون کال پہ بھی لیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. ریلائبل کون ہوتا ہے جو ہر موسم میں ساتھ نبھائے؟ اسی لیے ڈالرس لایا پاکستان میں پہلی بار انورٹر اے سیز پر 12 سال کی کمپریسر وارنٹی کے ساتھ 4 سال کی پی سی بی کارڈ وارنٹی جس سے آپ کے اے سی کو ملے لائف کی شیورٹی اور آپ رہیں ٹینشن فری. تو اب ڈالرس انورٹر اے سیز چوز کریں اور انجوائے کریں مینٹیننس فری کولنگ سالہ سال کیونکہ صرف ڈالرس ریلائبل ہے. بات کریے آپ موبائل کی بریک نہیں ہے نا تو میں ابھی ملا سکتے تھے بیچ میں. مصروف ہے. جی ڈاکٹر پشپا میں آپ کو لائن پہ دیتی ہوں ہمارے ساتھ بھی رہیے. جی ڈاکٹر پشپا آپ لائن پہ رہے گا بس میں لائیو جا رہی ہوں. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سجاد احمد صدیقی نیشنل پروگرام مینیجر فسچولا پروجیکٹ پاکستان اور ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں پروفیسر پشپا سری چند فسچولا سرجن اینڈ گائناکالوجسٹ. السلام علیکم ڈاکٹر پشپا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر پشپا آج ہم جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آج ہم بات کریں کہ جو انٹرنیشنل ڈے منایا جائے گا کل کہ ہم فسچولا کو کس طرح ہم پاکستان سے ختم کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ اس فسچولا کیا چیز ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی فسچولا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لڑکی کی پیڈگری کی وجہ سے ہوتی ہے. جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں بچے کے دوران اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کی جو سب سے زیادہ جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مائیں لڑکی کے دوران ان کا معائنہ صحیح طرح سے نہیں ہوتا نہ ان کو ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہوتی. اور جب ان کا لیبر شروع ہو جاتا ہے تو وہ 2-3 دن تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ جا کر کسی ہیلتھ فیسلٹی میں پہنچے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا سر نیچے آ کر پھنس جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب کی جگہ اور پخانے کی جگہ یہ ایک سوراخ ہو جاتا ہے جس وجہ سے مائیں پیشاب کا کنٹینیوسلی ہر وقت پیشاب بہتا رہتا ہے اور پخانا بہتا رہتا ہے اور اس کی زندگیاں کنٹینیوس ہو جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا سبب ہے ہمارے ملک میں کیونکہ اگر ان کو ٹائم پر فیسلٹی مل جائے تو یہ اس کمپلیکیشن سے
अच्छा बिल्कुल। ओके डॉक्टर पुष्पा, इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर सज्जाद ने भी इसका जिक्र किया कि सर्जरी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। मैं चाहूँगी कि किस तरह अगर ये ख़वातीन इसमें मुब्तला हैं तो आपका क्या सजेशन होगा कि बजाय कि इन ख़वातीन को एक कमरों में बंद कर दिया जाए और इनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाए, माशरे में बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है इन लोगों को, तो किस तरह आप का मशवरा है, आप क्या बताना चाहेंगी इन तमाम हजरात को जो उनके ज़ाहिर है घर इनके साथ ज़िंदगियों में मौजूद होते हैं, कि किस तरह इनका इलाज जी जी, मुमकिन हो सकता है और ये वापस अपनी ज़िंदगियों में आ सकते हैं? ये इस बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। वो कहते हैं कि कुदरत से उनके स्वाद है और इस वजह से ये नापाक होती हैं और अब इनके साथ खाना पीना रहना बंद कर दो और इनको एक छपरे के नीचे छोड़ देते हैं जानवरों की तरह। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। अक्सर शोहर इनको छोड़ देते हैं और ये जब हमारे पास आती हैं तो ये या तो इनके माँ बाप इनको लेकर आते हैं या तो कोई पड़ोसी लेकर आता है, लेकिन ज्यादातर उनके साथ इनके हस्बैंड नहीं होते। तो आपके पास बिल्कुल चाहिए कि उनको जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। तो मेरी तो राय ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं अगर इनको हम टाइम पे रेस्क्यू के दौरान अच्छी केयर दें और डोर स्टेप्स पर अगर उनके घर के करीब ये केयर मिल जाए तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। ये कोई अच्छी बीमारी नहीं है, इसकी रोकथाम नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के साथ ये मसला होता भी है तो ये कहा जाता है कि इसका तो कोई इलाज नहीं, ये एक लाइलाज मर्ज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। हमारे पास कई काफी जगहों पर फिस्टुला सेंटर सब बन चुके हैं और हम लोग फिस्टुला फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं और खास तौर पर डॉक्टर शेरशाह की जिनकी मेहनतों की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से अब पाकिस्तान के सारे बड़े शहर में ये फिस्टुला सेंटर मौजूद है और उनमें इनको बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, आने जाने का किराया भी दिया जाता है, ट्रीटमेंट भी फ्री है, सर्जरी भी फ्री है, रहना खाना पीना भी फ्री है, सिर्फ इनको उस जगह पर पहुंचना है। अब हम क्या कर सकते हैं, और ये बात है कि अगर हम ये कहें कि ये हमारी आवाज अगर इन तक पहुंच जाए वीडियो के जरिए, टेली कम्युनिकेशन के जरिए, इनको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये लाइलाज मरीज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, ये इन फिस्टुला सेंटर्स तक पहुंच जाए तो इनका इलाज हो सकता है। और हाँ 98% फिस्टुला हम मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सही। और इसका ट्रीटमेंट पे मैं डॉक्टर पुष्पा चाहूँगी कुछ मज़ीद डिटेल बताइएगा कि किस तरह इसका ट्रीटमेंट होता है, इसकी तशख़ीस के लिए हम क्या करते हैं? देखिए इनकी तशवीश के लिए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हम इनको सिर्फ बेहोश करके और एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इनका मसला क्या है और हम इनको सर्जरी करके इसको ठीक कर सकते हैं। और कितने तो इसमें हमें हाई फाई इंस्ट्रूमेंट, हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो कितने अरसे में ये ख़वातीन वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाती हैं? ये तकरीबन 3 हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकती हैं। ठीक। और डॉक्टर पुष्पा, मैं और भी चाहूँगी कि ज़ाहिर है इस वक्त हमारा ये शो बहुत सारे रूरल एरियाज़ में भी सुना जा रहा है जहाँ का ये बहुत बड़ा मेजर मसला है। ऑपरेशन के बाद किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत होती है और ज़ख़म जो है वो कितने अरसे में सही हो जाता है, इस पर थोड़ी सी और मज़ीद डिटेल बताइएगा। लेकिन जख्म तो तकरीबन 3 हफ्ते में बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन जो
जिंदगी है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, वो हम कहते हैं 3 महीने तक ना करें। और अगर इनकी प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जो अगर दूसरा बच्चा होता है ऑपरेशन के बाद, तो वो उस हमारे के दौरान बाकायदगी के साथ डॉक्टर से रिव्यू करें और इनका जो बच्चा होगा वो ऑपरेशन के जरिए होना चाहिए। अगर फिर रास्ते के जरिए बच्चा करवाने की कोशिश करेंगी तो ये फिर फिस्टुला बन सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुष्पा, आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, और आखिर में कुछ और इन ख़वातीन के बारे में, इस स्पेशली इंटरनेशनल डे ऑफ फिस्टुला पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जी प्लीज। और उससे अंदाजा होगा कि ये औरतें कितनी मजलूम होती हैं और किस तरह से इनका सलूक किया जाता है। आज ही एक मैंने पेशेंट डिस्चार्ज की है अपने वार्ड से। उस औरत वो मेरे पास पहुंची है 20 साल के बाद। उसने फिस्टुला डेवलप किया था, उसका पेशाब भी बह रहा था, उसका पखाना भी बह रहा था, उसको बहुत बड़ा ट्यूमर भी था और वो 20 साल के बाद उसकी माँ मेरे पास लेकर आई। उसको तब वो 30 साल की थी, बच्चे की पैदाइश के दौरान उसको फिस्टुला बना था और 20 साल के बाद मेरे पास। आज वो हमारे वार्ड से डिस्चार्ज हो रही है और बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आप यकीन करें जब वो हमारे पास से जा रही थी तो मेरे हाथ चूम रही थी कि डॉक्टर साहब आज मैं घर जाऊंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं काबिल हो गई हूँ कि नमाज पढ़ सकती। तो आप देखें कि इन औरतों के साथ कितना मसाइल होते हैं और वो किस अजाब से गुजर रही होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये फिस्टुला ऐसी बीमारी नहीं है जो रोकी नहीं जा सकती, ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं। ये इलाज के काबिल बीमारी है, इसको रोका भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुष्पा, और इंशाल्लाह फिर मजीद आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फ़ोन कॉल पे डॉक्टर पुष्पा मौजूद थी और यकीनन डॉक्टर सजाद इनकी ये बात कि हम इन औरतों को जानवरों की तरह सलूक करते हैं, लेकिन औरत बहुत मजबूत चीज़ है और आई थिंक कि पूरे घराने को चलाने वाली एक औरत होती है, पूरे कुंबे को चलाने वाली। तो इंसान अगर इनका साथ दे, इनकी बीमारियों पे इनको ट्रीटमेंट, इनका वक्त पे इलाज हो जाए इन औरतों का, तो आई थिंक ज़िंदगी सबकी आसान हो जाती है। डॉक्टर सजाद, मज़ीद इसी को कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि हम 60% औरतें इस मुल्क की दाइयों के हाथों बच्चा पैदा करती हैं। मिडवाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, उसके रोल को डिस्कस करना चाहूँगी, स्पेशली इन इलाकों में जहाँ पर हस्पताल जाने के लिए उनके पास इतना ख़र्चा नहीं होता। जैसे उन्होंने भी कहा कि करीबी वक्त पे ये पहुँच जाएँ तो उनका ये मसला हल हो जाए। तो आप क्या मशवरा देंगे कि मिडवाइफ का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? इनकी ट्रेनिंग के लिए हम पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं? तो प्लीज़ इस पे कुछ डिटेल बताइएगा। जी अंबर, एक तो डॉक्टर पुष्पा ने जिस तरह आपसे जिक्र किया इन औरतों के बारे में और एक स्टोरी भी आपसे शेयर की, हर औरत के साथ एक कहानी अटैच है। जिन औरतों को हम देखते हैं उनके साथ इसी तरह के 20-20, 25-25, 18-18 साल की हिस्ट्री है और अगर देखा जाए तो ऑपरेशन और सारा ठीक होने में 3-4 हफ्ते का टाइम लगता है। मुसीबत सिर्फ सारी ये है कि इनको पता ही नहीं है कि इसका इलाज है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात है कि जिस तरह आपने कहा औरत की हमारे मुआशरे में हैसियत, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन बदनसीब कंट्रियों में, मुल्कों में शामिल है जहाँ पर औरत एक दूसरे दर्जे की शहरी है, उसके साथ कोई वो सलूक व्यवहार नहीं रखा जाता मर्दों के मुआशरे में, अफसोस की बात है। तो उस वजह से इस तरह की औरतें जो गरीब भी हों, तालीम याफ्ता भी ना हों और जिनके साथ मुआशरा इस तरह डील करे और फिर साथ उस पे सोने पे सुहागा ये कि ये बीमारी भी हो जाए, तो फिर तो उसको बिल्कुल ही जानवर की तरह रखा जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। शौहर तो कहते हैं मेरे काबिल नहीं है और वो दूसरी शादी कर लेता है। जिस तरह डॉक्टर पुष्पा ने कहा कि ज़्यादातर हमारे पास ये ख़वातीन या तो उनके पेरेंट्स लेके आते हैं या इनके पड़ोसी लेके आते हैं या इनके बहन भाई लेके आते हैं।
بالकुल शौहर तो बहुत कम के साथ साथ रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सज्जाद, जैसे आपने कहा ना कि अवेयरनेस का मसला है, हम्म, तो आई थिंक ये जिंदगी के इस मोड़ पे औरत पहुंच जाए इससे पहले कि ज़ाहिर है वो बच्चा जब पैदा करती है तो उसको नहीं पता होता कि किन हाथों में उसने जाना है, शुरू से कैसे पूरी प्रेगनेंसी को लेके चलना है। तो इस पे हम क्या काम इसके करें? लिए देखना असल काम जिस तो हमें जी यहाँ हाँ करने की बिल्कुल, जरूरत है। प्रिवेंशन जिस तरह डॉक्टर पुष्पा ने कहा कि इसको तो खत्म किया जा सकता है प्रिवेंशन से। बिल्कुल। इसका तो दुनिया में जहाँ भी खात्मा हुआ है प्रिवेंशन से हुआ है। हम्म, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ऐसी चीज़ें मुहैया कर दी गई थी हम्म, कि जिसकी वजह से एक औरत प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेकर डिलीवरी तक एक जिसको कहते हैं तरबियत याफ्ता स्किल बर्थ अटेंडेंट के अंडर में होती थी, चाहे वो मिडवाइफ हो, चाहे वो एलएचबी हो, चाहे वो डॉक्टर हो। अब मसला मुसीबत सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ये है कि डॉक्टर्स तो हैं ही कम, और जिन दूर उफ्तादा इलाकों में ये ख़वातीन रहती हैं वहाँ पर तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चैलेंज है। लेकिन अगर हम ग्रॉस रूट लेवल पे एक मिडवाइफ का जाल बिछा दें, हर गोठ हर देहात के अंदर एक मिडवाइफ कम्युनिटी के अंदर मौजूद हो, जिसको पता होता है कि एंटीनेटल में क्या देखना है, इसकी प्रेगनेंसी किस तरह चलेगी, और उसके बाद देखें 80% औरतें तो नॉर्मल डिलीवर हो जाती हैं। ये 15 से 20% खवातीन होती हैं जिनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है या जिनको सर्जरी की जरूरत होती है। सही बात। मिडवाइफ अगर 9 महीने किसी और लड़की की औरत को देख रही है प्रेगनेंसी में, उसको तो पता चल उसे जाता पता चल जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं होगा। वो उसको टाइमली किसी टर्शरी केयर अस्पताल में भेज देगी, वहाँ उसका ऑपरेशन हो जाएगा, बच्ची की ज़िंदगी बच जाएगी, माँ भी बच जाएगी और फिस्टुला भी नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अब ये एक चैलेंज ये है कि इसको करने के लिए देखें, ये तमाम काम हुकूमती सतह पर होने चाहिए। बिल्कुल। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आपको बुनियादी सेहत, बुनियादी तालीम मुहैया करें। देखें, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमने यूएन के साथ एक साइन किया है, एग्रीमेंट किया है कि हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू पॉवर्टी ख़त्म करेंगे, हंगर ख़त्म करेंगे, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन देंगे, जेंडर इक्वालिटी करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हम साइन तो कर देते हैं, ठीक है, हम करते नहीं। लेकिन उसके लिए हम करना तो दूर की बात है, उसके लिए हम प्लान यानी नहीं रास्ता करते। भी नहीं बनाते कि भाई ये काम हम करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो ये बदकिस्मती इतनी बड़ी है हेल्थ के साथ और एजुकेशन के साथ इस मुल्क में, जिसकी वजह से फेस्टूला जैसा मर्ज पाकिस्तान के अंदर है। और डॉक्टर सज्जाद, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर असल अवेयरनेस औरतों के अलावा उन मर्दों को देने की ज़रूरत है जो इनके हस्बैंड्स हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये औरत प्रेग्नेंट होती है तो हमारा ये लोग बीच में सबसे पहले अपनी वो चीज़ दे आते हैं कि नहीं, हमारे घर की औरत किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, सिर्फ दाई के पास जाएगी, इसको नहीं दिखाएगी, पर्दे का मसला है, ये है। तो इन असल अवेयरनेस इनको भी देने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बस बात ये है कि ये तो पूरे मुआशरे के अंदर एक सोच है। सोच को बदलने उस की सोच को ज़रूरत है। तब्दील करने के लिए खाली एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करना है। हमारे यहाँ ये तो आप प्रेगनेंसी की बात कर रही हैं, औरत अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से मर रही हो, लेकिन जब तक उसका शौहर इजाज़त नहीं दे, उसे घर से नहीं लेके निकाला जा सकता। और उस डॉक्टर अगर बताया भी कि इसको पहुँचाना बहुत लाज़मी है, तो कहते नहीं मर जाए तो मर जाए, लेकिन जब तक शौहर या उसकी सास इजाज़त नहीं देगी तो उसका अस्पताल नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे मुआशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस भी है, सोशल नॉर्म्स को भी एड्रेस करना है, बुनियादी सेहत सहूलतें फराहम करनी है, और उसके बाद जाके कहीं ये इतनी बड़ी तब्दीली आएगी जिसको हम कह सकें कि हम एक ऐसे राह पे चल पड़ेंगे जिसके अंदर फिस्टुला नहीं होगा, इसमें अंदर औरतें नहीं मरेंगी। देखिए 376 औरतें 1 लाख ज़चकी के पाकिस्तान में मर जाती हैं। एक शर्मनाक बात है। जितनी देर में हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, कई औरतें मर गई होंगी, और प्राइम ऑफ देयर लाइफ 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के दरमियान ये औरतें मर जाती हैं। इनको कैंसर नहीं होता, इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जो नाकाबिल इलाज है, सेहतमंद औरत इस दुनिया से चली जाती है। चली जाती। बिल्कुल। सामीन, आप हमारा शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन। डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम बात फिस्टुला के ऊपर कर रहे हैं। और यकीनन अ, अगर बहुत सारे रूरल एरिया में ये प्रोग्राम सुना चाह रहे हैं वो तमाम मर्द हजरात जिनके घरों में अगर वाकई ही ये मसला है और वो इस शर्म के मारे उस औरत को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया है, तो वो भी हमें आज कॉल कर सकते हैं। और अगर वो उसको डिस्कस करना चाहें, उसके इलाज के बारे में जानना चाहें, तो डॉक्टर सज्जाद से लाइव बात भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल करने के लिए मिला सकते हैं 11100105, और मोबाइल से मिलाएं तो पहले 021 लगा दीजिए। डॉक्टर सज्जाद, मिडवाइफ की ट्रेनिंग पे मुझे थोड़ा सा और डिटेल चाहिए थी कि मिडवाइफ का कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्या क्या तरबियत हम इसको देते हैं कि वो
بچے کی ڈلیوری آرام سے کرا سکیں؟ اس کا سلیکشن کرائٹیریا پاکستان نرسنگ کونسل نے میٹرک رکھا ہے. میٹرک سائنس کے ساتھ اگر اس نے سیکنڈ ڈویژن پاس کیا ہوا ہے تو اس کو ایک 2 سال کے کورس کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں دوسری کورس، اس میں اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. 2 سال کی ٹریننگ کے دوران ان کی تھیوری کلاسز بھی ہوتی ہیں، ان کی لیبر روم میں پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ان کو آخر میں 6 مہینے کا ہاؤس جاب بھی کرایا جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ مڈ وائف کی اچھی ٹریننگ ہو جائے تو لیبر روم کے جو ڈومین ہے، یعنی جو پریگننسی سے لے کر زچگی کا عمل ہے، وہ 80 سے 85% پاکستان بھر کی خواتینوں کو یہ مڈ وائف ڈیل کر سکتی ہیں. کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک کال ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ میں سینئر کالر رحیم اللہ غوری کراچی سے مخاطب ہوں، ڈاکٹر سجاد صاحب سے بات کریں. جی جی پلیز کیجیے. ہلو ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ڈپٹی ہاسپٹل کے مالی میں رہا ہوں اور یہاں اول جنرل ہاسپٹل لالی کا قائم ہے. جی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل جو سیزر کر دیتے ہیں عورتوں کا بجائے نارمل جی ڈلیوری جی 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 تو اس کی روک تھام کیسے کیا جائے؟ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک نارمل ڈلیوری بالکل ہو رہی ہے، اس کے جو پیسوں کے لیے سیزر بالکل کر دی جائے. بالکل، یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر سجاد اس کا جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا. یہ ایک المیہ ہی کہیں گے ہم اس کو کہ ہمارے پاس سی سیکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی جس طرح میرے کالر نے مجھ سے کہا کہ نارمل ڈلیوری کو بھی سی سیکشن پیسوں کے لیے کر دیا جاتا ہے. پیسوں کے لیے بھی یا اپنا ٹائم بچانے کے لیے بھی کون اس کو بیٹھ کے 2 دن مانیٹر کرے گا، تو اس کو سی سیکشن کیا جاتا ہے. ان نیسیسری سی سیکشن کی تعداد پوری دنیا میں بڑھ گئی اور ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے. عورت کے بعد میں جو آنے والی پریگننسیز ہیں اس کے اندر کمپلیکیشن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں چانسز. پھر نارمل ڈلیوریز دوبارہ سی سیکشن کے بعد ہونا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو دوبارہ ایک سی سیکشن میں جانا پڑتا ہے. کاسٹ بڑھ جاتی ہے، عورت کی لائف رسک پہ چلی جاتی ہے. تو یہ سی سیکشن کا جو شرح ہونی چاہیے وہ یہی جو میں نے کمپلیکیشن بتائی ہے کہ 15 سے 20% خواتین کے اندر جو کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے اگر سی سیکشن کرنا پڑے تو وہ تو ایک جینون چیز ہے. لیکن جو یہاں پر ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں کہ ہر نارمل ڈلیوری کو سی سیکشن کر دیا جاتا ہے، یہ بہت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی زبیدہ. پروگرام بہت اچھا ہے انور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت اچھا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے. واقعی یہ ایسی عورتیں، خاص طور پہ ماسیاں جو جھگی میں رہتی ہیں، ان کو یہ جی پرابلم ہے. جی دے ڈونٹ ہیو منی ٹو پے فار سیزیرین، جی یو نو. تو آپ ان کے پاس پیسہ تھوڑی، وہ 8 10 15 بچے ان کے ہوتے ہیں. جی جھگیوں میں رہ رہی ہے، 11 10 سال کا بچہ وہ ساتھ لے آتے ہیں کام کے لیے. جی ان کی دائیں ہی ان کو پیدائش میں مدد کرتی ہے، لیکن تھوڑا بہت ٹرین ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو پلاٹ ہے پورا جھگیوں سے بھرا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ فسٹولا جو ہے 2 نالیاں سوراخ بن جاتے، کیا ان کی سرجری نہیں ہو سکتی؟ جبکہ بڑے بڑے ٹانکے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے آپریشن اور سرجری ہو رہی، ایون اسکل کی سرجری ہو رہی، تو یہ فسٹولا میں 2 سوراخوں میں کیا سرجری نہیں کر سکتے یا پیوند کاری؟ یہ اس کا جواب مجھے دیجیے. اور اس کے علاوہ یہ عورتیں جو ہیں کیا 3 دن تک یہ لیبر برداشت کریں؟ کیا ایسے نہیں ہے کہ ان کو اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دی جائے اور وہاں پر یہ وداؤٹ پیمنٹ ان کی سرجری ہو جائے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال بہت زیادہ ویلڈ ہیں. ایک تو پہلا آپ نے کہا تھا کہ ان کا ٹانکا لگ کے یا پیوند کاری کر کے آپریشن، تو ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا حل ہی آپریشن ہے، اور ہم پاکستان بھر میں ایسی خواتین کا مفت میں آپریشن کرتے ہیں. نہ صرف ان کا آپریشن کرتے ہیں بلکہ ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ آپ نے جو کہا ڈاکٹر صاحب کہاں کرتے ہیں یہ بھی ساتھ بتائیں. کراچی کے اندر کوئی گوٹ ہاسپٹل ہے لانڈی میں، اور اس کے علاوہ لاڑکانہ میں ہمارا سینٹر ہے، کوئٹہ میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، اور ایبٹ آباد میں ہے، پشاور میں ہے. تو جو بھی قریب ترین سینٹر ہو اس عورت کے لیے، وہ وہاں جا کر اپنا علاج کروا سکتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ جو 3 دن زچگی کے دردوں میں گزارتی ہے اس کا آپریشن کر دیا جائے. بالکل آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں، اور اسی لیے کہ اگر ایسی عورتیں کسی بھی مڈ وائف نے دیکھ لی ہوتی ڈیوٹنگ پریگنینسی یا لیبر، تو اس کو ٹائملی ریفر کر دیتی ہے ہمارے ٹرشری کیئر ہسپتال میں جو ہر ملک ضلع کے اندر موجود ہے گورنمنٹ کا، اور وہاں اس کا سی سیکشن ہو سکتا ہے. بالکل علاج یقیناً موجود ہے. اچھا ڈاکٹر سجاد، میں مزید اور اس پہ ہم آگے جاتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ ہماری خواتین کو
ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. چائلڈ ہیلتھ کی بھی میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پیدائش کے بعد بچے کی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پہ آپ کے پاس کس قسم کے مسئلے آتے ہیں, اس پہ بھی میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں امبر دو چیزیں, ایک بات تو یہ ہے کہ پریگننسی کی جو فریکوینٹی, یہ جو ہر سال میں بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے ساتھ ہمیں فیملی پلاننگ کو پروموٹ کرنا پڑے گا کہ بچوں کے درمیان مناسب وقفہ ہو, تاکہ ماں کی صحت بھی صحیح رہے اور آنے والے بچے کی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ مائیں عموماً انڈر ویٹ ہوتی ہیں, مائل نرش ہوتی ہیں, انیمک ہوتی ہیں, ان کے اوپر پریگننسی سال بہ سال ہر سال ایک بچہ آ رہا ہے, تو ایک پورا وشیس سائیکل بن جاتا ہے جس کے اندر کمزور ماں, کمزور بچہ, کمزور نسل, کمزور بچہ, کمزور ماں, اور پورا ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اور نسل در نسل یہ میل نیوٹریشن, یہ کمزوری کی وجہ سے چھوٹے قد کے بچے, چھوٹی قد کی نسلیں پیدا ہونے, جسے ہم اسٹنٹنگ کہتے ہیں, کہ بچے کی قد کا جو بڑھاؤ ہے وہ عمر کے حساب سے کم ہو جاتا ہے, اور پوری آپ نسلیں دیکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ پورا ایک فیملی کے اندر چھوٹے بچے, چھوٹے قد کے بچے ہیں. یہ ساری میل نیوٹریشن کی علامت. بچہ پیدا کرنے کے بعد فیملی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اگر مائیں فوراً ان کو اپنی بریسٹ فیڈنگ کروائیں تو یہ دو لحاظ سے بہت بہتر. ایک تو بچے کی صحت کے لیے بھی, ایک ماں کے اندر ایک آٹومیٹک فیملی پلاننگ کی جو چیز ہوتی ہے وہ نیچرل طور پہ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ اگر 2 سال تک اپنا دودھ پلا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں, بچوں کو 6 ماہ تک اپنا صرف اور صرف ماں اپنا دودھ پلائے, اور ساتھ ساتھ اس کی غذا کی خیال رکھے. غذا کے اندر یہ نہیں کہ اس کو مرغ کھلائے اور یہ کھلائے, اس کو جو نارمل ایڈیشنل فوڈ ہے صاف ستھرے طریقے سے وہ کھلایا جائے, تو بچے کی نیوٹریشن ضروریات پوری رہیں گی, اور اس سے بچہ میل نیوٹریشن کا شکار نہیں ہوگا, اور آنے والی نسلیں بھی بہتر. بالکل, کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر سجاد اتنا غربت ہے ان جی علاقوں میں کہ ہم بیسک نیسیسٹی سنی جی دے سکتے ہیں, تو ظاہر ہے غذا میں ماں کا دودھ سب سے سب سے بہترین بیسٹ. ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر, میں کووڈ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ انہی پسماندہ علاقوں میں آپ کے پاس انہی مسئلوں کے ساتھ کووڈ کے بھی کیسز آئے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کووڈ کے ساتھ. ایک تو اب تک جتنا ہمارا ڈیٹا آیا اس سے یہ لگتا ہے کہ کووڈ تو امیر لوگوں کی بیماری ہے. غریبوں کے اندر اس کے اندر 2 وجہ ہیں. ایک ویسے تو یہ ہماری گھر کی ماسیاں جی بھی خود کہتی ہیں جی کہ باجی یہ ہمیں نہیں ہوگا, ہمیں یہ آپ سے ہمیں لگ آپ سے سکتا ہے. لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیونٹی کا کوئی مسئلہ ہے جو بہرحال, لیکن جو مین فیکٹر میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹنگ بہت کم ہے. دیکھیں کسی پڑھے لکھے خاندان میں کوئی سمٹم ہوتا ہے تو فوراً جا کے ٹیسٹ کروا ٹیسٹ لیتے ہیں. کرا دیتے ہیں. اچھا, یہ بیماری بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جو کمپلیکیشن ہے بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو, تو بیماری اپنا ٹائم پورا کر کے خود ٹھیک ہو جاتی ہے. اب اسی علامت کے ساتھ اگر ان علاقوں میں کئی کووڈ ہوگا بھی تو وہ ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں, تو دوائیں لے کے عام جی پی سے, ڈاکٹروں سے 5-8 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم نزلہ کھانسی بخار تھا ٹھیک ہو گیا. تو اس کا پراپر ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان علاقوں میں, لیکن کووڈ ضرور ہوگا, اس میں انکار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر سجاد, انہی علاقوں کی جو ہم بات کریں تو بچے کی دوسرے بچے کی پیدائش میں وقفہ, ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ بات کیجئے کہ کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے, اور ایک ماں کو اس کی اویئرنیس ہونا کتنی ضروری ہے, تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ماؤں کو تو اویئر ہم کر بھی سکتے ہیں, اور مائیں اویئر ہوتی بھی ہیں, اور جس طرح ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں مرد ڈاکٹر حضرات کو بھی اتنا ہی کہ ضروری ہے. مرد حضرات کا بالکل. کوآپریشن نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ بیچاری چھپ چھپا کے کوئی فیملی پلاننگ کا میتھڈ یوز کرتی ہے. اور اگر ایک بچے کے دوران 3 سے 5 سال کا وقفہ ہو تو آنے والا بچہ اور پہلا بچہ دونوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے, اور ماں کی بھی. تو ہمارا یہ مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 سے 5 سال کا وقفہ کریں ایک بچے کے دوران. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے جو ہسبینڈ ہے یا میل ممبر ہے, پارٹنر ہے, اس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر یہ بیچاری عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں کر پاتی. خود نہیں کر پاتی. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو جی, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی السلام علیکم. آپ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیے. جی ڈاکٹر سجاد سے بات کیجیے, پوچھیے. جی 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 نواز صاحب بولیے. جی بولیے, میں سن رہا ہوں. جی جی
سر یہ میں ضلع پتی شہر بدل سے بات کر رہا ہوں. جی جی میری گھر میں بھی جو اس کو بھی جی. ہم نے بہت انفارمیشن کرایا ہے, بچے رکتے نہیں اس کے بارے میں. یعنی میں سمجھا نہیں, بچے نہیں رکتے ہیں یا پیشاب نہیں رکتا ہے؟ پیشاب میرا صحیح ہے, عمل نہیں ٹھہرتا. عمل نہیں ٹھہرتا ہے. دیکھیں یہ ایک اور مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کو وہاں پر لوکل جو بھی عورتوں کی ڈاکٹر ہوگی اس کو دکھانا ہوگا, اور اس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر کے وہی بتا سکتی ہے کہ آپ کی وائف کا حمل کیوں ضائع ہو جاتا ہے اور کب ضائع ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم یہاں پر جس چیز کا علاج کر رہے ہیں وہ ہے پیشاب نہ رکنے کی بیماری جو ہے اس کی. بالکل. کسی اچھے گائناکالوجسٹ جی. سے رابطہ کیجیے. اچھا ڈاکٹر سجاد, ویکسینیشن, ٹھیک ہے, چائلڈ ہیلتھ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں ہم ویکسینیشن کی بھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. بالکل. بچے کی پیدائش کے بعد ویکسینیشن کتنی ضروری ہے ان علاقوں میں؟ آئی تھنک ویکسینیشن کے اوپر تو بلیو کیا ہی نہیں جاتا, جو میں سمجھتی ہوں. بالکل. جس طرح ابھی تک ہم پولیو پہ بھی ابھی تک قابو نہیں پا سکے, اس جی. کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے. تو اس پہ پلیز تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, ای پی آئی پاکستان کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں امیونائزیشن کا, بچوں کی امیونائزیشن کا مسئلے کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اور یہ پورے پاکستان بھر میں فری ہے. اب لوگوں کا یہ ہے کہ بی سی جی کا جو پہلا پیدائشی ٹیکہ ہوتا ہے وہ تو لوگ لگوا لیتے ہیں. اس کے بعد پوری روٹین کی جو سیکوینس کے باقی انجیکشن ہے, جس میں میزلز ہے, جس میں پولیو ہے, جس میں نمونیا ہے, جس میں ٹیٹنس ہے, ان کی جو پورا اسکیجول اس کو فالو نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت بڑا ہوا ہے. تو اس کے اندر دو طرفہ ذمہ داری ہے, ایک حکومتی سطح پر اور ایک عوام میں. عوام میں تو یہ ہے کہ جو بی سی جی انجیکشن لگواتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس روٹین کو فالو کریں جو کارڈ انہیں دیا جاتا ہے, اور اپنے سینٹر پہ جو قریب موجود ہوتے ہیں وہاں پر ویکسینیشن کروائیں. اور حکومتی سطح پر جو ویکسینیٹر ہوتے ہیں ہر ضلع میں, ہر یونین کونسل میں, ان کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بچے نے اس ایڈریس پہ اس تاریخ کو پہلا انجیکشن لگایا تھا, اب اس کا 6 ہفتے بعد دوسرا ڈیو ہے. تو اسے ٹریک کرنا چاہیے. ان کو پی او بھی ملتا ہے, ان کے پاس موبلٹی بھی ہے, تو ان کو جا کے ان بچوں کو گھر میں ویکسینیشن کرنی چاہیے تاکہ اس ڈراپ آؤٹ ریٹ کو ہم کم کیا جا سکے. ماس اویئرنیس کی ضرورت ہے عام کمیونٹی کے لیے کہ ویکسینیشن از دا پریونٹیو کی. اگر بچے کو ان بیماریوں کے خلاف ویکسین لگ جائے گی تو اتنی بڑی شرح اموات جو میزلس سے اور ٹیٹنس سے اور نمونیا سے ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی, ڈائریا سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عوام اس بات کو سمجھیں کہ ویکسینیشن کی کیا افادیت ہے. بالکل. آپ سے ایک کال ہے ہمارے پاس, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو ہیلو جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی, میں شریف قبری بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو پیشاب کرتا ہوں, پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرہ پیشاب کے گرتے رہتے ہیں, اور پیشاب صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے, رک کے آتا ہے, اور جو ہے اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور بہت پریشان رہتا ہوں. اس کے لیے کوئی حل بتائیں ڈاکٹر صاحب کو. جی, آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال میں تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے. یہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ فسچولا سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ فسچولا تو آبسٹرکٹڈ لیبر کے بعد صرف خواتین میں ہوتا ہے, مردوں میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے. الگ آپ کا جو پرابلم ہے آپ کسی قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کا علاج کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر سجاد, پائلز کی میں بات کرنا چاہوں گی. بہت سارے اگر فسٹولا کی ہم بات کریں تو ایک مسکنسیپشن اس کا بھی ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے پائلز کے ساتھ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پائل ہے آپ کو نا. تو اس پہ بھی میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گی, جاننا چاہوں گی کہ پائل اور فسٹولا میں تھوڑا سا ڈفرینس کیا ہے. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے, دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں, شمال و جنوب کا فرق ہے. پائلس جس کو اردو میں یہاں پر ہمارے یہاں لوگ بواسیر کہتے ہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کانسٹیپیشن اور بہت سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ وہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح مستقل پخانہ لیک کرتا جائے. یہ تو فسچولا جو ہے یہ تو دو ایب نارمل کمیونیکیشن ہے پخانے کی تھیلی میں اور وجائنا میں, اور پیشاب کی تھیلی میں اور وجائنا میں. تو اس کی وجہ سے ڈربلنگ آف یورین اور فیسز ہوتا ہے عورتوں میں. تو پائلس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام, جنید جانی بات کر رہا ہوں شکارپور سے. جی جنید صاحب, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی, سوال یہ ہے کہ جی, لاڑکانہ میں جامع صاحب یہ ہے ہمارا شیخ زید ہاسپٹل ہے,
اور وہ شیخ زید ہاسپٹل لاڑکانہ میں. جی ہاں, تو وہاں پر ان کو ان کے گائنی کے نہیں, یہ عموماً ڈلیوری کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کے اندر وہ عورت یہ کمپلین کرتی ہے کہ اس کا پیشاب پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, یا بسا اوقات پیشاب اور پخانے پر اس کو کنٹرول نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی. سامعین, آپ بھی اگر کوئی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو آپ جو ہمارے پاس شو میں اگلے 10 منٹ موجود ہیں, تو آپ ہمیں 11100105 پہ کال بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, اور وہاں ہمیں آپ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اپنا پیغام بھی بھیجنا چاہیں تو فیس بک پہ بھی بھیج سکتے ہیں, اور 8881 پر بھی اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کر ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور وہاں پر بھیج دیجیے. ڈاکٹر سجاد, ایک کال لے لیتے پھر یہ سوال کرتی ہوں آپ سے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو. جی وعلیکم السلام. میڈم یہ میں ریاض بن بات کر رہا ہوں, یہ ڈیفینس سے. جی جی بولیے پلیز. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو اور آپ کی سن رہا ہوں بھائی, یہ باتیں بہت آپ لوگ اچھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک پہلے بھی بندے نے حیدرآباد سے کال آپ کو کی ہے, تو میں بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ پیشاب کے جو قطرے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں, اور 5 منٹ 10 منٹ تک بیٹھا رہا ہوں, پھر بھی جب اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہوں پھر بھی یہ پیشاب چلتا ہوں, تو پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں, نماز وغیرہ نہیں پڑھ جی سکتا جی ہوں. اس اوکے بارے میں کچھ آپ بتائیں. ٹھیک. جی, میں پہلے بھی جواب اس کا دے چکا ہوں کہ یہ عورتوں کی بیماری ہے, اور فیسٹولا کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. آپ اپنا گردے کے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے بھی کسی آئی کو تھنک, کسی جی پی کو دکھاتے ہیں, جی وہ جنرل بھی کوشش فزیشنس کریں. کو, بالکل. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی افضل. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ مطلب بچے کا وقفہ تقریباً 5 سے 4 سال کا ہونا چاہیے, جی جی تو یہ جو ہے نا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے میری وائف نا پریگنیٹ ہوگی, تقریباً اس کو 1.5-2 مہینہ ہو گیا, لیکن وہ جب ہاسپٹل گئی میں کہا کہ میں آتا ہوں, تو وہ لیڈی ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نہیں آتا سکتے. لیکن ابھی دوسرا بچہ جو ہے وہ تقریباً 2.25 سال کا ہے, کوئی مسئلہ ہے یا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ دیکھیں, اب جو پریگنینسی ہو گئی ہے, اس کو تو اگر اس کی آپ کی بیوی صحت مند ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. اس کو ابارشن کروانے کے لیے بہت سے لوگ راضی بھی نہیں ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اس کی اپنے مسائل ہیں. میرا جو مشورہ تھا کہ 3 سے 5 سال کا وقفہ, تو وہ آپ پریگنینسی بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. پریگننٹ ہونے کے بعد اس کا تو پھر آپشن مشکل ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر سجاد, بہت ساری میں نے ایسی پڑھ رہی تھی, تو میں نے کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارا HIV ایڈس ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم فسٹولا کا تو نہیں ہوتا؟ نہیں, اس کی وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. HIV ایک امیونو کمپرومائز اسٹیٹ ہے, اور اس کے اندر امیون سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. فسٹولا کیسے بھی تعلق ہومیوپیتھک سے بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, اصل میں دیکھیے ہومیوپیتھک یہ میں اس لیے پوچھوں کہ بہت سارے لوگ اس وقت جو سن رہے ہیں وہ میں امبر پہلے بتا چکا تھا کہ یہ اس کا دوا سے علاج ہے ہی نہیں, نہ ہومیوپیتھ نہ ایلوپیتھ نہ حکمت. اس کا صرف اور صرف سوراخ ہے, اس کو سرجری کے ذریعے ہی بند کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سجاد, جب اس کا سرجری ہو جاتی ہے, جیسے ڈاکٹر بشفا نے کہا کہ 3 سے 4 ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کا کوئی کنٹینیوس فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ؟ یا 2 چیزیں ہیں. ایک تو ڈاکٹر پشپا نے جو کہا وہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, جو نارمل یا سمپل فسٹولا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات کمپلیکیٹڈ فسٹولاز ہوتے ہیں, ہمارے پاس 2 سال تک مریضوں کو رہنا پڑا ہے. اس کے اندر پہلے ہم اس کو RVF ٹھیک کرتے ہیں, کولسٹومی کرتے ہیں, پھر VVF ٹھیک کرتے ہیں, اور کنٹینیوس فالو اپ یہ ہے کہ ایسے مریضوں کے ساتھ مسائل اگر ہیں, مثلاً فار ایگزامپل ڈربلنگ آف یورین ہو رہی ہے, یا آپریشن کے بعد بھی عموماً عورت کمپلین کے ساتھ آتی ہے کہ فسٹولا تو بند کر دیا آپ نے, لیکن میرا پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے, تو وہ مسکولر پرابلم ہوتے ہیں, ٹون کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے اور مزید چیزیں کی جاتی ہیں. تو فالو اپ میں رہتے ہیں مریض جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے, ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ آئی تھنک ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اوکے, اچھا, یعنی اس قسم کی کچھ پرابلم ہوتی ہے, مسکولر پرابلمس ہو سکتے ہیں, تو ہم اس کو بلڈر فالو اپ. ٹون جس کو کہتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی اور چیزیں کی جاتی ہیں. پھر اس کے ٹھیک. اچھا ڈاکٹر سجاد, میٹرنٹی ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو ڈیورنگ پریگنینسی 9 مہینے
ماں کو اپنا خیال کیسے رکھنا چاہیے اس پہ میں بھی تھوڑا سا جاننا چاہوں گی. دیکھیں بات وہ پھر ساری جتنی خیال کی چیزیں ہیں نا وہ ریلیٹڈ ہیں نیوٹریشن سے اور جنرل فزیشین جی فزیکل فٹنس سے, جی اور وہ سب گھومتی ہیں پاورٹی کے چاروں طرف. بالکل. اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا خوراک اچھا کریں, تو اگر اس کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ انڈا مچھلی کھا سکے تو کھائے گی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں پر کہ عورتوں میں ہائیجین کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں کافی, تو کیڑوں کی وجہ سے انیمک ہو جاتی ہیں وہ. تو ہم ابھی ایک بلینکٹ کور کے طور پہ پریگنینسی میں ہر عورت کو ڈی وارم کر دیتے ہیں, اور کافی تعداد میں ان کے پیٹ سے کیڑے نکلتے ہیں, اس لیے کہ جو تھوڑی بہت خوراک وہ کھاتی بھی ہیں تو وہ بھی کیڑوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے اور ڈیورنگ پریگنینسی ڈی وارم کیا جائے, تاکہ جو تھوڑی بہت خوراک بھی اس کے پاس ہے اس کو صحیح طرح سے مل سکے. اور یہ تو آبویس ہے کہ اچھی خوراک پریگنینسی میں ایڈیشنل خوراک لینی چاہیے اپنے لیے بھی اور بچے کے لیے. ٹھیک ہے. اوکے ڈاکٹر سجاد, فسٹولا کے اوپر میں کچھ مزید اور جاننا چاہوں گی اس کی اویئرنیس کے اوپر. آپ ایز اے پروگرام مینیجر فسٹولا پروجیکٹ پاکستان کوئی میسج دینا چاہیں ان تمام علاقوں میں کہ اب تک کس طرح پہنچ سکیں اور کس طرح ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں مزید. ایک اور کال ہے, پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی بچاؤ کا تو سب سے بہتر ہتھیار ہے کہ ہم فسچولا کو ختم کر سکتے ہیں پاکستان سے, اور دنیا بھر میں ختم اسی طرح ہوا ہے. اور اس کے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ ہر پریگنینسی کے اندر اس کی اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے تھرو کیئر ہو, یعنی مڈ وائف یا LHV یا ڈاکٹر اس کو دیکھے, تاکہ 9 مہینے کے اندر یہ اسیس ہو سکے کہ یہ بچہ نارمل پیدا ہوگا یا اسے اسپتال جانا پڑے گا آپریشن کے لیے. اگر یہ کام ہو جائے تو یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد پاکستان سے آبسٹرکٹیو فسچولا ختم ہو جائے. یہاں آبسٹرکٹیو فسچولا کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ذکر کرتا چلوں جو ہمارے یہاں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ آئٹروجینک فسچولا بہت کیسز آ رہے ہیں. یعنی پوسٹ سرجری ہوتی ہے یوٹرس کی, یوٹرس بچہ دانی کی سرجری ہوتی ہے, یا بعض اوقات آپریشن بچے کے لیے سی سیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد سرجن کی کہنا چاہیے کہ کم تربیت کے یا مسٹیک کی وجہ سے, ناہری کی وجہ سے اس کے مثانے میں نک لگ جاتا ہے, سوراخ ہو جاتا ہے, اور پتہ چلا آپریشن تو واقعی آپریشن ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کا پیشاب بیٹھ گیا. یہ جو پوسٹ سرجری فسچولاز ہیں اس کے نمبر بہت بڑھ رہا ہے, خاص طور پر بڑے شہروں میں. تو اس کے لیے بھی حکومتی سطح پہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں منسٹریز کو بھی اور ان اداروں کو جہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی. تو ڈاکٹروں کو بڑا خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز کو, کہ جب تک ان کے پورے اسکلز نہ ہوں وہ سرجریز نہ کریں. اس لیے کہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے عورتیں جائیں یوٹرس کے آپریشن کے لیے اور فسچولا لے کر آ جائیں. تو ہم بہت بڑی تعداد ان ایسے مریضوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ان کو آپریشن کر رہے ہیں جن کو پوسٹ سرجریکل فسچولا بنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سرجنز کی جی اس کی وجہ سے. جی ہاں جی ہاں. اوکے. اچھا ڈاکٹر سجاد, آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہر سال تقریباً 8 سے 9 ہزار عورتیں اس میں مے بی اس سے زیادہ ہی ہوں گی, یہ تو وہ نمبرز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کیسز کے طور پر. اچھا ڈاکٹر سجاد, اس پہ جب سے آپ کا یہ پروجیکٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس اویئرنیس کے بعد کچھ کمی دیکھی گئی ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹکس بتاتا چلوں جو میں لے کر آیا ہوں. جی پلیز. وہ یہ ہے کہ ہم نے جب 2006 سے فسچولا پروجیکٹ شروع کیا تو اب تک ہم نے تقریباً 10 سے 11 ہزار خواتین کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 10 اور 11 ہزار خواتین اگر ہم نے پچھلے تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 15-16 سالوں میں اگر ہم نے 10-12 ہزار عورتوں کا علاج کیا ہے اور ہر سال 5 ہزار بن رہے ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا بیک لاگ ہے, کتنی زیادہ خواتین ابھی بھی ہوں گی. جیسے کہ پشپا نے کہا کہ 20 سال بعد میرے پاس ایک عورت آئی ہے. بالکل. تو اس طرح آپ اندازہ کریں کہ ہر سال اگر 5 ہزار خواتین کو فسچولا ہو رہا ہے تو 45 ہزار 50 ہزار خواتین ہوں گی. اور ہم نے اب تک ان تمام محنت کے بعد صرف 10 ہزار تک پہنچ پائے. تو اس کے مطلب ہے کہ کتنا بڑا بیک لاگ پیچھے ہے جن عورتوں کو بیماری ہے جو ہمارے تک نہیں پہنچ پائے, یا انہیں پتہ نہیں ہے, یا وہ کسی بھی وجہ سے ہمارے پاس نہیں پہنچ پائی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنے خواتین ابھی بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. اور ہمارے پاس مریض آتے ہیں 10 سال کی ہسٹری کے ساتھ, 15 سال کی ہسٹری کے ساتھ. پہلا بیٹا جس بچے کی پیدائش پہ فسچولا ہوا تھا وہ بچہ ماں کو لے کر آتا ہے کہ میری ماں کو یہ بیماری ہے, اور آپ یقین کریں کہ وہ تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ اور دوسری بڑی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان بھر میں بہت کم
ऐसे सर्जन हैं जो फिस्टुला को रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए कि फिस्टुला के रिपेयर एक मुश्किल सर्जरी है। जिस तरह डॉक्टर पुष्पा श्रीचंद हैं, डॉक्टर शेरशाह हैं, डॉक्टर अजीज अब्दुल्ला हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं इन औरतों के लिए, क्योंकि ये औरतें पे नहीं कर सकती आपको। ये सर्जरी वो है जो खुदा वास्ते करते हैं, इन्होंने आपको पैसे नहीं देने। तो इस तरह की चीज़ों के लिए डॉक्टर भी अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं आते हैं कि इसको सीख के क्या फ़ायदा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस फिस्टुला के चारों इसमें तरफ हमें मजीद सर्जन्स को भी इसमें मोटिवेट करना काम करने की जरूरत है। सारी जिंदगी तो हम पैसों के लिए जी कमाते ही जी रहते जी हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी मैं आपसे जिनका नाम ले रहा हूँ, ये हमारे पास 19-20 इस तरह के लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल रोल मॉडल हीरो कहता हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ। अब डॉक्टर अजीज अब्दुल्ला हैं, ये हमारे कोई कोर्ट में हर हफ्ते आते हैं और अपना सारा काम छोड़ के अपनी इन मरीजों का इलाज करते हैं मुफ्त में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सजाद, आप हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया। सामीन, आखिर की सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, माँ और बच्चा सेहतमंद है तो माशरा सेहतमंद है। अपनी माँओं का भी ख्याल रखें, अपनी बीवियों का भी ख्याल रखें, और इस मर्ज से हम बहुत आराम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगला मजीद घंटा आप हमारे साथ ही, एक छोटा सा खबरों का वक्फा है, इसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।